آج بنیادی طور پر قرآن عربی کا ہمارا پہلا سبق ہے، جسے آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے، اور اس سبق کو پڑھنے کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے قرآن پاک کے کافی الفاظ کا ترجمہ اس ایک سبق کو پڑھنے کے بعد آپ نے سیکھ لیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں، علم حاصل کرنے کے عموماً 3 طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، سن کر علم حاصل ہوتا ہے کہ کوئی چیز سنی تو علم حاصل ہو گیا۔ نمبر 2، آنکھوں سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 3، بول کر علم حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، 5، 6 3 طریقے اور بھی ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 4، توجہ، دھیان اور دماغ سے سوچ کر علم حاصل ہوتا ہے۔ یہاں قرآن عربی میں 2 چیزوں کا مزید اضافہ ہے۔ نمبر 1، اشارہ کر کے، یعنی ہم جو قرآن عربی کے اسباق پڑھیں گے تو اس میں اشاروں کی مدد سے بھی علم حاصل کریں گے۔ اور چھٹا طریقہ، مل کے پڑھنا، اجتماعی طور پر پڑھنا۔ اب یہ جو پہلی بات ہے کہ علم حاصل کرنا وہ سن کر، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے قرآن میں ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم۔ یہ دیکھیں سکرین پر آپ کے سامنے یہ تصویر شو ہو گئی، جو سیکھنے کے 6 اہم طریقے ہیں: سن کر، دیکھ کر، بول کر، مل کر یعنی اجتماعی طور پر، اشارہ کر کے اور سوچ کر۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت نیچے سورہ نحل کی آیت نمبر 78 ذکر ہے، اس کے اندر علم حاصل کرنے کے 3 طریقوں کا ذکر ہے۔ آیت دیکھیں، واللہ، اور اللہ، اخرجکم، تمہیں نکالا، اور اللہ تعالی نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، من کا معنی سے بطون، یہ بطن کی جمع ہے۔ یہ روزانہ سبق کے اندر ہم جو آیات پڑھیں گے یہ اضافی علم ہے، یعنی سبق کے چند الفاظ کے ذریعے ہم کافی سینکڑوں کی تعداد میں الفاظ کا ترجمہ سمجھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آیات پریکٹیکل ہم پڑھیں گے وہ اضافی ہیں، یعنی ان کا اضافی آپ کو سمجھ آئے گی۔ واللہ، واو کا معنی اور، اللہ اللہ، اور اللہ، اخرجہ، اس کا معنی نکالا، کم، تمہیں، اور اللہ تعالی نے تمہیں نکالا، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے۔ من کا معنی سے، بطون یہ بطن کی جمع ہے، پیٹ کو کہتے ہیں۔ امہات، امن کی جمع ہے، ماں کو کہتے ہیں۔ کم، یہ سبق ہم پڑھیں گے ضمیر متصل کا، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے تمہیں نکالا۔ جب تم نکلے تھے، دنیا میں آئے تھے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، لا تعلمون، تم نہیں جانتے تھے، شیئن، کچھ بھی۔ وجعل، اب علم نہیں تھا جب بچہ دنیا میں آیا، اب کیسے علم ہوگا؟ فرمایا وجعل، اور بنایا، لکم، تمہارے لیے، سمع، سننے کو یعنی کانوں کو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان دیے تاکہ علم حاصل کرو، والابصار، اور آنکھیں بنائیں تمہارے لیے تاکہ دیکھ کر علم حاصل کرو، والافئدہ، افئدہ یہ فؤاد کی جمع ہے، فؤاد عربی میں دل کو کہتے ہیں، اور دلوں کو بنایا، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو، یعنی افئدہ کے اندر دل و دماغ آ گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں 3 طریقوں کا پتہ چلا۔
کہ 3 طریقے ایسے ہیں جن کے ذریعے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ ان کے اندر ایک کان ہیں جن سے سن کے علم حاصل کرتا ہے، والابصار آنکھیں ہیں جن کے ذریعے دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، والافئدہ اور دل و دماغ ہے جس کے ذریعے سوچ کر علم حاصل کرتا ہے۔ یہ 3 تو اس میں آگے، اور 3 کا ذکر سورہ یاسین کی وہ آیت جس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں الیوم آج کے دن، نختم ہم مہر لگا دیں گے، الیوم نختم آج ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم ان کے منہوں پر، یعنی قیامت والے دن جب مجرم اور کافر لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کا انکار کریں گے، زبان سے نہیں مانیں گے کہ ہم نے یہ گناہ کیے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں آج ان کے منہوں پر ہم مہر لگا دیں گے۔ تو پتہ چلا منہ یعنی زبان، بول کر بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا واو اور تکلم باتیں کریں گے نا ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ۔ اس سے ہمیں اشارے کا پتہ چلا کہ اشارے کے ذریعے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون ان اعمالوں کی جن کو وہ کرتے رہے۔ اب یہاں جمع کا صیغہ ہے، یعنی جن کو وہ سب مل کے کرتے رہے، تو مل کے بھی علم حاصل کیا جاتا ہے اجتماعی طور پر، یعنی میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، اس کے ذریعے بھی علم حاصل ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ تصویر کی ہے، اسے دیکھ کر بھی آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اور پھر بعد میں آپ کو موقع دوں گا کہ آپ بھی بولیں، آپ بول کے علم حاصل کریں گے۔ پھر میں کہوں گا ساتھ اشارہ بھی کریں، آپ اشارہ کر کے علم حاصل کریں گے۔ میں کہوں گا جتنے آپ پڑھ رہے ہیں سارے مل کر اشارہ کریں، تو اجتماعی طور پر ایک سبق کو دہرانے سے بھی آپ کو علم حاصل ہوگا، اور پھر ساتھ ساتھ اگر آپ کا دماغ بھی اس میں رہا تو آپ سوچ کر اور دماغ کے ذریعے بھی علم حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ 6 مختلف طریقے میں نے آپ کو بتائے علم حاصل کرنے کے، لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ان 6 طریقوں میں سب سے زیادہ مضبوط طریقہ کون سا ہے کہ جس کے ذریعے انسان اگر علم حاصل کرے تو اسے جلدی بھولتا نہیں۔ یہ محققین نے کچھ تحقیق کی ہے، دیکھیں آپ کے سامنے ہے اسکرین پر کہ انسان کی یادداشت کون سا ذریعہ کتنا کارآمد ہے۔ ہم کوئی کتاب ریڈ کریں گے نا، پڑھیں گے، تو 10% باتیں ہماری یادداشت میں محفوظ ہوں گی، لیکن وہی باتیں ہم کسی سے سنیں گے تو 100 میں سے 20% ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ لیکن اگر سننے کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے بھی، یعنی ایک چیز کہتے ہیں نا کہ بچہ وہ جو اسے ہم کہتے ہیں اس کو زیادہ فالو نہیں کرتا، بلکہ وہ جو ہم میں دیکھتا ہے اس کو زیادہ فالو کرتا ہے۔ تو جو چیز آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کو 30% علم حاصل ہوگا، لیکن اگر آپ اپنے دماغ اور دل کو بھی ساتھ شامل کر لیں، یعنی سوچ و بچار اور غور و فکر کر کے آپ کسی چیز کو سنیں یا دیکھیں یا پڑھیں، تو آپ کی یادداشت میں 50% چیزیں محفوظ ہوں گی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان جب دماغ بھی اپنا دیتا ہے کسی چیز کو تو 50% باتیں اس کے یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور جب ہم کسی چیز کو اشارے کے ساتھ یعنی پریکٹیکل کسی کام کو کرتے ہیں نا، ایک چیز ہم نے سنی یا دیکھی یا اسے پڑھا، وہ ہماری اتنی مضبوط نہیں، لیکن جب پریکٹیکل لائف میں وہ چیز آ جاتی ہے نا تو 70% وہ چیز ہماری یادداشت میں محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی جلدی نکلتی نہیں۔ اور اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں نا، کہتے ہیں جب کسی چیز کا ماحول بن جاتا ہے تو بھولی ہوئی چیزیں بھی انسان کو یاد آ جاتی ہیں۔ تو جب ہم اجتماعی طور پر کسی کام کو کریں گے تو اس اجتماعی عمل کی وجہ سے ہماری یادداشت میں جو چیزیں سیو ہوں گی وہ 90% ہوں گی۔ اب آپ سے درخواست ہے کہ ہم
یہ قرآن عربی ہم نے شروع کی ہے تو آپ اسے صرف اپنے کان نہ دیں، آپ صرف اسے اپنی آنکھیں نہ دیں، آپ صرف اپنی زبان نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا دل و دماغ بھی قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے لگا دیں، قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے لگا دیں۔ کیونکہ یہ جو دماغ ہے نا، دماغ انسان کے پاس انتہائی طاقتور دماغ ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تحقیق ہے، تحقیق محققین کی، کہ انسان کے پاس نہایت طاقتور دماغ موجود ہے۔ انسان کے دماغ میں 1000 کروڑ خلیے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر اشک اور حیرت ہو جائے، کتنی بڑی کاریگری اللہ کی۔ ہر خلیے میں 20,000 تک شاخیں ہوتی ہیں۔ پہلے 1000 کروڑ خلیے، پھر ہر خلیے میں 20,000 تک شاخیں۔ گویا بہت زیادہ گنجائش اور قوت ہے انسان کے دماغ میں۔ اور پھر اگلی حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جتنا بھی بیزی ہو، جتنا بھی مصروف ہو، جتنا بھی اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کرنے والا ہو، بمشکل 5 سے 25% تک وہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے۔ اب 75% تو خالی ہے، اسے استعمال کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے خالی حصے کو قرآن کریم سمجھنے کے لیے وقف کر دیں۔ ہماری عمر 60 برس بھی ہو جائے نا، تب بھی انسان کے دماغ کے صرف 3% خلیے مرتے ہیں، 3% خلیے مرتے ہیں۔ لیکن پھر سوال ہوگا کہ ہم بھولتے کیوں ہیں؟ یادداشت کے جو قواعد ہیں ان کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے۔ جیسے ابھی چیزیں آپ کے سامنے آئی نا کہ بندہ جسے دیکھتا ہے تو وہ 10% انسان کے دماغ میں ہوتی ہیں، سن لے تو 20% ہو جاتی ہیں، اور پھر اگر اسے بول لے تو اور بڑھ جاتی ہیں۔ اگر پریکٹیکل لائف میں آ جائے تو پھر وہ زیادہ دیر تک اس کے پاس رہتی ہیں۔ تو یادداشت کے جو قواعد اور قوانین ہیں ان کو چھوڑنے کی وجہ سے چیزیں ہمارے دماغ سے نکلتی ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے دماغ کی کچھ ورزش کرتے ہیں۔ یعنی اطباء نے دماغ کی ورزش کرنے کے لیے بھی ایک طریقہ بنایا۔ دیکھیں، سانس کی ورزش ضروری ہے دماغ اور خلیوں کے لیے۔ یہ جو ہمارے دماغ میں 1000 کروڑ خلیے ہیں نا، اور پھر ہر خلیے کی 20,000 شاخیں ہیں، تو ان کے لیے ورزش بڑی ضروری ہے۔ جب ورزش نہیں کریں گے تو جو عمر بڑھتی جائے گی ہمارے خلیے مرتے جائیں گے۔ اب کیوں نہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے اپنے دماغ کے خلیوں کی ورزش اور ریاضت کروائیں، کیونکہ قرآن سے بڑھ کر بہتر مقصد دنیا میں کوئی نہیں۔ اب دیکھیں، انسانی دماغ کی نیچے ساخت ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیسے کیسے ہیں، ساری اس کے اندر درج ہے۔ اب اس ورزش کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی دماغ کی ورزش ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے، اگر ابھی آپ حضرات کا پیٹ خالی ہے، یعنی یہ ورزش ہم نے کرنی ہے اس وقت جب پیٹ خالی ہو، اور یا کھانے کے 3 گھنٹے بعد کم از کم یہ ورزش کرنی ہے۔ ہوا بھی تازہ ہو، کھلی ہو، کھڑکیاں کمرے میں ہیں تو کھول دیں، خالی پیٹ ہو، یا کھانے کے 3 سے 4 گھنٹے کے بعد یہ ورزش کرنی۔ اور کرنی کیسے ہے؟ گردن اور ریڑھ کی ہڈی کو بالکل ایک سیدھ میں رکھیں، جھک کے نہیں کرنا۔ اور جب یہ کریں گے تو پھر ناک اور منہ دونوں کے ذریعے سانس لیں۔ اگر ابھی کسی سب کا پیٹ خالی ہے تو میں کرتا ہوں، میرے سامنے بھی کچھ احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ تو نہیں پا رہے، لیکن میرے سانس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی ہم ناک اور منہ دونوں کے ذریعے سانس لیں گے اور اپنے سانس کو اندر روک کے رکھیں گے، جتنی ہم میں ہمت اور طاقت ہو سانس کو روکنے کی۔ پھر جب ہمت جواب دینے لگے تو اپنا سانس چھوڑیں، خارج کر دیں۔ اس کے ساتھ دماغ کے خلیے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی یوں اپنی کمر اور سر سیدھا کریں اور یوں لمبا سانس بھریں، اور جتنی آپ میں وسعت ہو اسے اندر روکے رکھنے کے بعد پھر اس کو باہر نکال دیں۔ یہ رمضان المبارک ہے، اس میں اس کی بہترین مشق کا جو وقت ہے وہ ہے صبح سحری کا۔
سحری کے وقت آپ ٹائم پہ اٹھیں، ٹائم پہ اٹھنے کے بعد جب آپ اپنے کمرے سے یا جہاں سوئے ہیں اٹھ کے اپنی آنکھوں کو مل کے چارپائی سے یا بیڈ سے اتر آئیں تو فضا میں پہلے واش روم اور تقاضے سے فارغ ہو کے وضو بنائیں۔ اس وقت بڑی آب و ہوا صاف شفاف ہوتی ہے، یوں گہرا کمر اور سر سیدھا کر کے گہرا سانس لیں ناک اور منہ کے ذریعے، اور پھر جتنی دیر تک اسے اندر روک سکتے ہیں روکنے کے بعد خارج کریں۔ دیکھیں آپ کی طبیعت کے اندر کیسے تر و تازگی آتی ہے۔ اب جب آپ اس طرح کریں گے نا تو آپ کے اندر کتنی تر و تازگی آئے گی، آپ کے دماغ کے خلیے کتنے تر و تازہ ہوں گے، تو اس کا اندازہ آپ کو انشاءاللہ اس سانس لینے کے ذریعے ہوگا۔ تھکن بھی دور ہوگی، یہ سانس خون کو بھی صاف کرتا ہے، انسان کے بدن میں اگر تناؤ ہے اس کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اس سانس کے ذریعے ذہن کو بھی آرام ملتا ہے، صاف اور گہری سوچ میں مدد ملتی ہے۔ تو ہم آج سے پہلے نہیں کر سکے تو کم از کم قرآن سیکھنے کے لیے اس ورزش کو لازمی کریں، اور اس کے علاوہ بھی ہم اپنی روٹین بنائیں، انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جہاں سنیں گے، جہاں دیکھیں گے، جہاں بولیں گے تو ساتھ ساتھ ہم اشارہ بھی کریں گے، اشارے کر کے اپنے سبق کو سیکھیں گے۔ دیکھیں جب ایک اشارہ ہم کرتے ہیں نا، آپ کے سامنے سکرین پہ کچھ اشارے کھلے ہوئے ہیں، ایک اشارے میں 3 باتیں پتہ چلتی ہیں۔ وہ کیا؟ مذکر کے لیے دایاں ہاتھ استعمال کریں گے اور مؤنث کے لیے الٹا ہاتھ بایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ پھر واحد یعنی اگر ایک ہے جس کو بیان کرنا ہے، یا تثنیہ 2 ہے، یا جمع 3 یا 3 سے زیادہ ہے، تو انگلی کے اشارے کے ساتھ دیکھیں آپ کی سکرین پر ظاہر ہو رہا ہے کہ اگر واحد ہے یعنی ایک فرد ہے تو اس کے لیے ایک انگلی ہے، مٹھی آپ بند کریں گے اور ایک انگلی کا اشارہ کریں گے۔ اگر وہ 2 ہیں تو 2 انگلیوں کا اشارہ کریں گے، اور اگر وہ 2 سے زائد ہیں تو 4 انگلیوں کا اشارہ کریں گے۔ اچھا، اب ایک تو دائیں ہاتھ نے بتایا کہ یہ مذکر ہے، انگلی نے بتایا کہ وہ 1 ہے، 2 ہے یا 2 سے زائد ہے۔ پھر تیسری بات یہ پتہ چلے گی کہ اگر وہ غائب ہے یعنی یہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ 3 ہی حالتیں ہیں نا انسان کی، یا تو کوئی غیر حاضر ہوگا آپ کے پاس موجود نہیں ہوگا جسے ہم غائب کہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے، یا آپ اپنے سامنے بیٹھنے والے سے بات کر رہے ہوں گے۔ تو جب سامنے بیٹھنے والے سے بات کریں تو اسے کہتے ہیں مخاطب، یعنی جس سے آپ مخاطب ہیں، جس سے بات اور گفتگو کر رہے ہیں۔ یا انسان اپنے آپ کی طرف کسی چیز میں اشارہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کیا، تو جب ہم اپنے ہاتھ کو دیکھیں سکرین کے اندر، بالکل دایاں ہاتھ ہے دائیں جانب 90 کے زاویے پہ اسے رکھیں گے، جی آپ اشارہ کریں، 90 کے زاویے پہ رکھیں گے تو اس سے معلوم ہوگا کہ ہم غائب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور جب ہم اپنے چہرے کے سامنے اس ہاتھ کو لے کے آئیں گے، جیسے دیکھیں نیچے حاضر کا اشارہ ہے بالکل سامنے کی طرف، تو اس سے مطلب ہے کہ ہم مخاطب اور حاضر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ادھر کونے میں متکلم کا اشارہ ہے اپنی طرف، تو انگلی کا رخ اپنی طرف موڑ دیں گے، تو بیک وقت ایک اشارے سے ہمیں 3 باتیں معلوم ہوں گی۔ یہ پتہ چلے گا کہ دایاں ہاتھ ہے تو یہ مذکر کے بارے میں بات ہے، مؤنث کے بارے میں نہیں۔ انگلی اگر ایک کھلی ہے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جس کے بارے میں بات ہے وہ ایک ہے، اور دوسرا اگر ہم نے اپنی دائیں جانب اشارہ کیا ہے تو پتہ چلے گا کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے، غیر موجود ہے، اور اگر سامنے کیا ہے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اگر اپنی طرف کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام ہم نے خود کیا ہے۔ تو اشاروں کے ذریعے بھی ہم سیکھیں گے، اس سے انشاءاللہ 90% یعنی یہ پریکٹیکل ہے کہ کسی کام میں ہم خود انوالو ہو گے، اور جو کام انسان کی زندگی میں پریکٹیکل آ جاتا ہے وہ چیز دیر پا انسان کی یادداشت اور ذہن میں محفوظ ہوتی ہے۔ تو گویا ایک اشارے سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1 ہمیں عدد پتہ چلا، نمبر 2
یعنی عدد کہ وہ 1 ہے 2 ہے یا 2 سے زائد ہے۔ نمبر 2 ہمیں جنس پتہ چلی کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث۔ نمبر 3 ہمیں جہت پتہ چلی، وہ جہت کیا ہے کہ وہ غائب ہے یا مخاطب ہے یا وہ متکلم یعنی اپنے بارے میں گفتگو کر رہا ہے یا اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے جو یہاں موجود نہیں، یا اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے کہ جو اس کے سامنے بیٹھا ہے۔ چلیں تو یہ اشارے کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ باقی آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یہ اشارہ قرآن سیکھنے کے لیے کہاں سے آیا؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اشارہ اس کا ثبوت بھی قرآن و احادیث دونوں سے ہے۔ قرآن سے بھی اس کا ثبوت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی اس کا ثبوت ہے اشارے کا۔ وہ کیسے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب اللہ جل جلالہ نے بغیر خامند کے انہیں اولاد دی تو بی بی مریم بڑی پریشان تھی کہ میں کیا کروں گی، کیسے لے کے جاؤں گی اپنی قوم کے پاس؟ قوم والے تو برداشت نہیں کریں گے، وہ تو طعنے دیں گے۔ تو اس وقت انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ان سے گفتگو نہیں کرنی، اشارے کے ساتھ، یعنی اشارہ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اشاروں کے ذریعے بعض چیزیں صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ عن سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سہل بن سعد صحابی کا نام ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین یا کہذہ من ہذہ، کہ میں اور قیامت اس طرح قریب قریب بھیجیں گے۔ کس طرح؟ آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، ایک شہادت والی انگلی یعنی جو انگوٹھے کے ساتھ ہے اور ایک درمیان والی انگلی، ان 2 انگلیوں کے اشارے کر کے سمجھایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، یعنی جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان فاصلہ نہیں تو میرے اور قیامت کے درمیان بھی کسی نبی کا فاصلہ نہیں۔ یعنی آپ نے بتا دیا کہ میں آخری نبی ہوں، اب قیامت تک جس بندے نے کامیاب ہونا ہے اسے میرے طریقے پر ہی چلنا پڑے گا۔ ہاں عیسیٰ علیہ السلام ان کو چونکہ زندہ آسمانوں پہ اٹھایا گیا تھا، وہ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، لیکن اپنی کتاب انجیل کی دعوت نہیں دیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب قرآن پاک کی دعوت دیں گے، یعنی آپ کے دین کی دعوت دینے والے ہوں گے۔ اور اگلی کہ آپ نے یتیم کے بارے میں فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہم یتیموں، بے سہاروں، بیواؤں اور محتاج اور ضرورت مندوں کے ساتھ اپنی وسعت اور ہمت کے مطابق ضرور تعاون کریں۔ دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے۔ کس طرح؟ تو آپ نے اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ سبابہ عربی میں شہادت والی انگلی کو کہتے ہیں، وسطی عربی میں درمیانی انگلی کو کہتے ہیں، تو آپ نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا۔ تو اشارے کے ذریعے قرآن و احادیث سمجھائے جا سکتے ہیں، اس کا ثبوت حدیث مبارکہ میں۔ تو جیسے یہاں 2 انگلیوں کا ذکر ہے نا، ایسے ہی 5 انگلیوں کا ذکر بھی حدیث مبارکہ میں۔ یہ جو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ہے نا صحیح بخاری کی، کہ جب فتوحات ہوئیں، مال غنیمت کافی زیادہ آیا، تو ازواج مطہرات نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مال کی فراوانی ہے تو ہمارے خرچے میں اضافہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں اتاریں کہ آپ ان سے کہیں ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تمہیں دنیا کی زندگی چاہیے، اس کی زیب و زینت چاہیے، تو آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ دوں گا پھر چھوڑ دوں گا، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کا رسول چاہیے
تو اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے لیے بہترین اجر تیار کر رکھا ہے۔ تو آپ کو غصہ ہوا کہ میرے گھر میں نبیوں کے سردار کی بیویاں اور ان کی نظر دنیا پہ چلی گئی، تو آپ نے اس غصے میں انہیں فرمایا 30 دن میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن گزرے تھے، یعنی ابھی 30 دن نہیں گزرے تھے بلکہ 29 دن گزرے تھے۔ تو آپ جب بالا خانے سے نیچے تشریف لائے تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ وہ بڑی محبوب بیوی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو 30 دن کا کہا تھا۔ تو آپ نے دونوں ہاتھوں کے اشارے سے، یعنی جیسے 5 انگلیاں ایک 5 انگلیاں دو، یوں اشارہ کیا، ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کھولا، پھر بند کر کے دوسری مرتبہ کھولا تو یہ 20 ہو گئی، پھر تیسری مرتبہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں اور دوسرے ہاتھ کی 4 انگلیاں۔ آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے۔ تو آپ نے 5 انگلیوں کو دونوں ہاتھوں کی استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اشاروں کے ذریعے بھی دین کو سیکھا جا سکتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اب آج کا جو ہمارا سبق ہے اس سبق کو ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس آج کا سبق وہ ضمیر ہے۔ آپ لوگ اگر کاپی پینسل آپ کے پاس ہے تو اسے ضرور درج کیجئے گا۔ ہمارے پاس آج کا سبق ہے ضمیر۔ ضمیر جسے آپ کہتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ضمیر متصل، ایک ہے ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو مل کر آئے، اور ضمیر منفصل کا معنی ہوتا ہے الگ آنے والی ضمیر، جدا جدا آنے والی ضمیر۔ تو آج کے سبق میں ہم ضمیر منفصل پڑھیں گے۔ یہ جو ضمیر منفصل ہے نا، ضمیر منفصل یہ کل 16 ہیں۔ ضمیر منفصل کل کتنی ہیں؟ 16۔ 8 مذکر کے لیے اور 8 مؤنث کے لیے۔ یہ دیکھیں مذکر کے لیے آپ کے سامنے ہے، یعنی اسے ہم کہتے ہیں سبجیکٹ پرونون۔ انگلش میں یہ سبجیکٹ پرونون ہے، چونکہ یہ سیپریٹڈ پرونونز ہیں، یعنی جو الگ الگ آنے والی ضمیر ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں۔ ہوا، ہما، ہم۔ اس کا اشارہ آپ نے یوں ہی کرنا ہے۔ دیکھیں اشارہ آپ کے سامنے ہے، دایاں ہاتھ کھول لیں اپنا، اشارے پہ بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ دایاں ہاتھ کھول کے میں ہوا کہوں گا تو آپ مٹھی بند کر کے صرف 1 انگلی کھولیں گے، اور جب ہما کہوں گا تو 2 انگلیاں کھولیں گے۔ جب ہم کہوں گا تو ہاتھ کو تھوڑا سا اوپر سے نیچے کر کے 4 انگلیاں کھولیں گے۔ تو پڑھیں ہوا، ہما، ہم۔ اب انتا کے لیے اپنا ہاتھ سامنے لے آئیں، جیسے آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہے۔ انتا 1 انگلی، انتما، انتم، انتم پر 4 انگلیاں۔ اب انا ہے یہ متکلم کے لیے، تو دیکھیں تصویر میں بھی اپنی طرف اشارہ کریں، انا، اور انا 1 کے لیے ہے، آگے ہے نحنو، تو یہ جمع کے لیے 4 انگلیاں، نحنو۔ ساتھ ترجمہ بھی درج ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، میرے ساتھ کریں۔ وہ 1 مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد۔ آپ 1 مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد، میں 1، ہم سب۔ یہ دیکھیں یہ 8 ضمیریں ہیں۔ ہوا کا معنی ہے وہ 1، مراد مرد۔ ہما کا معنی ہے 2، مراد مرد۔ اور ہم کا معنی وہ سب، مراد مرد۔ اس کے لیے ہم دایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ 1 کے لیے 1 انگلی، 2 کے لیے 2 انگلیاں، اور جمع کے لیے 4 انگلیاں۔ اور جب ہم مخاطب کی طرف جائیں گے انتا، تو اس کا معنی آپ 1 مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں 1 مرد، نحنو ہم سب مرد۔ تو ضمیر منفصل کل 16 ہیں، 8 مذکر کے لیے جو ہم نے پڑھ لی، اور 8 مؤنث کے لیے۔ مؤنث کے اشارے بھی یہی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ نے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرنا ہے۔ اشارے یہی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن پاک میں یہ کتنی مرتبہ آئی ہیں۔ ہوا، ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے وہ 1 مرد،
یہ قرآن پاک میں 481 مرتبہ آیا ہے. گویا ایک کا ہمیں ترجمہ پتہ چلا تو قرآن پاک کے 481 لفظوں کا ترجمہ ہمیں پتہ چل گیا. ہما اس کا معنی بھی ہے وہ دو مرد، اور یہ قرآن پاک میں صرف 2 مرتبہ ہی آیا ہے پورے قرآن پاک میں. میں جب یہ سبق پڑھاتا ہوں نا تو طلباء کے ذمے لگاتا ہوں کہ اگر آپ قرآن پاک میں سے ہما بغیر کسی سافٹ ویئر کے خود تلاش کر کے یہ لے آئیں تو میری طرف سے آپ کو 50 روپے انعام. تو آپ تلاش کر کے لے آئیں تو میری طرف سے آپ کو دعائیں انعام. اور ہم یہ قرآن پاک میں اصل میں ہم جو ہے نا، ہم ضمیر منفصل بھی ہے متصل بھی ہے. چاہے ضمیر منفصل ہو چاہے متصل ہو، یہ قرآن پاک میں 3718 مرتبہ آئی ہے ہم. یعنی ہمیں ہم کا ترجمہ پتہ چلا تو قرآن پاک کے 3718 لفظوں کا ترجمہ پتہ چل گیا. انت آپ ایک مرد، یہ قرآن پاک میں 82 مرتبہ آیا ہے. انتما جیسے ہما وہ 2 مرد، یہ قرآن میں صرف 2 مرتبہ ہے. تو انتما آپ 2 مرد، یہ قرآن پاک میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے. انتم یہ قرآن پاک میں 135 مرتبہ آیا ہے. نحنو یہ قرآن پاک میں 86 مرتبہ آیا ہے. تو آپ نے اندازہ کیا کہ ہم نے لفظ 8 پڑھے، لیکن وہ 8 لفظ قرآن پاک میں 4500 سے بھی زائد مرتبہ آئے. یہ دیکھیں 4573 مرتبہ آئے. یعنی گویا 8 لفظوں کو سیکھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کے 4573 الفاظ کو سیکھ لیا. یہاں آپ کو سکرین میں ہم ایک سائیڈ پہ 2 مرتبہ لکھا نظر آ رہا ہے. یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا ضمیر منفصل، جس کا معنی ہے وہ سب مرد، یہ قرآن پاک میں بطور ضمیر منفصل کے صرف 260 مرتبہ آیا ہے. اور ہم اس کا ترجمہ یہ جب ضمیر متصل ہوگا نا، اس کا سبق انشاءاللہ ہم اگلا سبق اسی کا ہے، تو اس وقت اس کا ترجمہ ہوگا ان سب کا. ضمیر متصل کے طور پر ہم قرآن پاک میں 3458 مرتبہ آیا. تو یہ 8 ضمیر منفصل، پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ضمیر منفصل کل 16 ہیں. آپ بھی پڑھیں. 8 مذکر کے لیے، 8 مؤنث کے لیے. ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحنو. اشارے آپ بھی ساتھ کرتے رہیں، ہم بھی کر رہے ہیں. وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد. آپ ایک مرد، آپ 2 مرد، آپ سب مرد. میں ایک مرد، ہم سب مرد. میں پھر آپ لوگ پریکٹس خود کریں گے. یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، آپ سب ماشاءاللہ رمضان میں تو زیادہ قرآن پڑھیں گے، تو جب آپ قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھیں تو اپنے ساتھ آپ نے کاپی پینسل رکھنی ہے. جہاں بھی ان 8 لفظوں میں سے کوئی لفظ آئے، اس آیت کو آپ نے لکھنا ہے اور اس لفظ کے نیچے آپ نے ترجمہ لکھنا ہے. اور پھر جتنی آیتیں آپ نے نکالی ہوں گی اس کی تصویر کھینچ کر آپ نے بھیج دینی ہے واٹس ایپ گروپ کے اندر، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کتنے شوق کے ساتھ آپ لوگ یہ پڑھ رہے ہیں قرآن عربی. اس سے متعلقہ ایک آیت کا ہم اجرا کر لیتے ہیں. جیسے دیکھیں، هو اللہ، تو یہاں ہوا آیا، وہ اللہ، اللہ. الذی وہ ذات ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا مگر، ہوا وہی. یعنی اللہ کی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی